تو یہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واقعی قاضی بن جائیں، قاضی القضاء بن جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر وہی سب کچھ ہوتا رہے گا کہ وہ اشارے دیکھتے رہیں گے یا وہ یہ دیکھیں گے کہ ماضی میں کیا ان کے ساتھ ہوا تو وہ اب اس کا رد عمل کیا دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ، عدل کے نظام کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت اور مستقبل کے ساتھ بہت بڑا. لیکن سیاسی فرنٹ پہ جو آپ کا موقف ہے الیکشن سے متعلق، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے، وہ پی ٹی آئی کا بھی ہے، وہ محمود اچکزئی صاحب کا بھی ہے. تو ایک الائنس تو محمود اچکزئی کی سربراہی میں بن گیا ہے، دوسرا مولانا صاحب کا ہے. تو آپ لوگ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے یا کہ نہیں تنہا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ دیکھیں، آئین کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بھی اتحاد بن رہا ہے یا جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہے وہ قابل قدر ہے. اور کل تشریف بھی ہمارے سامنے جب وہ لائے محمود خان اچکزئی صاحب، ان پی ٹی آئی کے دوست تھے اور بھی ساتھی تھے، تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم اشتراک عمل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا آنا جانا بھی ہوگا، ہم آپ کے جلسے میں آئیں، آپ ہمارے جلسے میں آئیں، ہم آپ کی میٹنگ میں شریک ہوں، آپ ہماری میٹنگ میں شریک ہوں، اور ہمارا اختلاف بھی اس موضوع پر سامنے نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال ابھی پہلا مرحلے میں اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ ہی اگر ہم جد و جہد کریں عوامی سطح پر تو یہ زیادہ مفید ہوگی، اور اس سے تھوڑا سا پتہ بھی چل جائے گا، ریفائن بھی ہو جائے گا کہ کون کتنی دیر تک چلنے کے قابل ہے. اس لیے کہ ماضی میں کچھ تجربات ہیں، اور وہ تجربات یہ ہیں کہ تحریکیں تو چلتی ہیں لیکن جب اپنی بات ہو جاتی ہے نا تو وہ تحریک وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو جو ساتھ مخلص لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ تو کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جن کو کچھ فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل کر کے اس تحریک کو اور خراب کر دیتے ہیں، تو پھر اس سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو رابطہ اور تعاون ہے وہ جاری رہے. البتہ ایک سوال ضرور ہے، اور وہ سوال یہ ضرور ہے کہ کس پارٹی کا اختلاف کیا ہے. مثلاً اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی فارم 45 پر فیصلہ کیجئے اور فارم 47 والے کو ہروا دیجئے جس کو جعلی طریقے سے جتایا گیا. لیکن بعض جماعتیں ایسی ہیں جن کو یہ غصہ نہیں ہے، ان کو غصہ یہ ہے کہ اس کو کیوں جتایا، مجھے کیوں نہیں جتایا. تو اس غصے پہ اگر آپ تحریک چلا رہے ہیں تو جس وقت آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے. اس لیے سب کو چلنے دیں. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو خواتین کی اور جو اضافی نشستوں کی تقسیم ہوئی، الحمدللہ سب نے اس سے فیض حاصل کر لیا. تو جس نے فیض حاصل کر لیا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اس پورے نظام کو تسلیم کر لیا، فارم 47 کو تسلیم کر لیا. تو تحریک کس کے خلاف چلا رہے ہیں؟ تو ابھی آہستہ آہستہ کر کے چیزیں جب بالکل واضح ہو جائیں گی تو پھر زیادہ بہتر ہوگا. البتہ ہم اس موقع پر ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے اپنے اختلاف کے نتیجے میں کہ جو فارم 47 پر آ کر براجمان ہو گئے ہیں اور سسٹم کو انہوں نے جام کر دیا. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو الیکشن کے رزلٹ، کچھ لوگ اس کا یہ حل تجویز کرتے ہیں کہ ری الیکشن ہو، جماعت کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ نہیں، ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. ری الیکشن تو اس وقت ہوتا نا کہ جب کوئی ریکارڈ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، فارم 45 بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ 77 میں ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تو اب کیا اس میں کریں، تو ری الیکشن ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک بنیادی ڈاکومنٹ تقریباً 80-90% موجود ہے پورے ملک میں. جب وہ موجود ہے، الیکشن ہوا ہے، اربوں روپے خرچ ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو بنیاد بنائیں اور آپ فیصلہ کر دیں. تو اس میں جو جیتا ہے وہ جیت جائے، جو ہار گیا وہ ہار جائے. ایک پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ سب سے بڑے شہر کراچی کا بھی ہے، جس کے آپ قیادت بھی کرتے رہیں. کراچی کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ اونرشپ نہیں لیتے لوگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی وہ بدقسمت شہر ہے کہ جو 60% سے زائد ریونیو جنریٹ کرے، 54% ایکسپورٹ وہاں سے ہو، انکم ٹیکس 42% وہ دیتا ہو، سب کچھ وہاں سے ہوتا ہو، لیکن اس کو نہ صوبائی حکومت اون کرتی ہے، نہ وفاقی حکومت اون کرتی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ نہ سول بیوروکریسی اور نہ فوجی بیوروکریسی وہ بھی اس کو اون نہیں کرتے جس طرح اس کو اون کرنا. ہر آدمی 3 سال کی مدت پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ اونرشپ اگر ہو جائے نا اس شہر کو، تو یہ شہر تو پورے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. ٹوٹا پھوٹا کراچی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، پانی سے محروم کراچی، آدھے کراچی میں پانی کا بحران ہے. K4 منصوبہ ہر حکومت آ کر اعلان کرتی ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے. پیکیجز کے اعلان ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں. سرکولر ریلوے نہیں بنا تو نہیں بنا. S3 منصوبہ سیوریج کا نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن وہاں پر کم از کم 10,000 سے زائد بسوں کی ضرورت ہے، تو وہ 150 بسوں کا اعلان کر کے آ جاتے ہیں پرائم منسٹر اور فخر کرتے ہیں ہم نے کراچی کو بہت بڑا انعام دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر چنگچیوں کے دھکے خواتین کھا رہی ہوتی ہیں اور کوئی پراپر ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے. ایجوکیشن تباہ ہے. وہاں سرکاری ملازمت میں کراچی کے لوگوں کے لیے حصہ نہیں ہے.
عملاً وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ محرومیاں ہی محرومیاں ہیں. اس کے باوجود بھی یہ اعداد و شمار ہیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم پاکستان کی یہ پورا جو شہر ہے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ وہاں پر انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیں. دیکھیں جب آپریشن ہوا تھا اور اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان بنا رہے ہیں, تو اس میں دو چیزیں طے ہوئی تھیں, وہ سب کے اتفاق رائے سے طے ہوئی تھیں. ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا, ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا. کائنیٹک ایکشن مجرموں کو پکڑنے کا ہوگا, انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا ہوگا. اور نان کائنیٹک ایکشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ تعلیم کی سہولت دیں گے, صحت کی سہولت دیں گے, انفراسٹرکچر بنائیں گے, تعلیمی ادارے بنائیں گے, ملازمت کے مواقع پیدا کریں گے, یوٹیلیٹیز پرووائڈ کریں گے, اور تجارت کے اور صنعتوں کے مواقع پیدا کریں گے. کراچی میں پہلا ایکشن تو ہو گیا کائنیٹک ایکشن, لیکن نان کائنیٹک ایکشن تو ہوا ہی نہیں. تو وہ جتنے ادارے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, ان کے لیے سوالیہ نشان ہے نا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. آج صنعتیں وہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں, وہ بھائی وہاں سے شفٹ ہو کر پہلے لاہور آ رہی تھیں, اب لاہور بھی نہیں آ رہی, اب وہ باہر جا رہا ہے انویسٹمنٹ, اور لوگ اونے پونے اپنی چیزیں بیچ کر اپنے پیسوں کو دبئی میں کہیں اور جا کر انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھے گی, اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہوگا. تو یہ شہر منی پاکستان ہے, یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا تو نہیں ہے. تو جب سب کا شہر ہے تو سب اون کیوں نہیں کرتے؟ تو میں تو پاکستان کی سطح پر بھی پوری قوم سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کی اونرشپ لینی چاہیے, اس میں سب کا بھلا ہے. کون سا گاؤں ہے پاکستان کا کہ جس کا فرد کراچی میں رہ کر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ نہ کرتا ہو؟ کون سا علاقہ ہے, کون سا پہاڑ ہے ایسا؟ میں تو اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے میں آزاد کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان اور کے پی کے پہاڑوں, ملکنڈ ایجنسی سے لے کر جتنی جگہیں پنجاب کی اور پورے سندھ, صوبہ سندھ کی, اندرون سندھ کی اور بلوچستان کی گیا ہوں, مجھے تو کوئی ایک دیہات نہیں ملا کہ جس میں یہ رشتہ نہ ہو کہ میں تو وہاں پڑھا ہوں, میں نے وہاں کام کیا ہے, میرے عزیز وہاں رہتے ہیں. ایسا شہر موجود ہو, پورٹ اس کے پاس موجود ہو, اور آپ اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کریں. اسی لیے تو ہم نے حق دو کراچی کو تحریک چلائی تھی. ہم نے لسانی بنیاد پر تحریک نہیں چلائی, جبکہ وہاں پر لسانیت پروان چڑھانے کے سارے مواقع موجود ہوتے ہیں, حکومت کی سطح پہ ہوتے ہیں. حکومت سندھ تو اس کو بیڑا غرق کر دیتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا کہ ہم سسٹم ختم کر دیں گے, اور طاقتور ترین شخص پاکستان کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس نے جا کر کراچی میں کہا تھا جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے. وہاں ایک سسٹم کے نام سے کام چلتا ہے, زمینوں پہ قبضوں کا اور سوسائٹیز پر قبضوں کا. ابھی انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بنا کر سوسائٹیوں میں قبضہ سسٹم پھر شروع کر دیا ہے. اچھا, وہ سسٹم تو اب سندھ سے اٹھ کر اسلام آباد میں وزارت بلکہ صدارت میں چلا گیا. تو آپ سسٹم ختم کرنے آئے تھے, آپ سسٹم کو اسلام آباد میں لے آئے.